بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خوبیاں ایسی ہیں جب وہ تجھے مل جائیں تو باقی دنیا کی چیزیں تجھ سے جاتی بھی رہیں تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ اچھا اخلاق، رزق حلال، سچی بات اور امانت کی حفاظت۔ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اچھا اخلاق وہ ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے محفوظ رہے، کسی قسم کا اس کو فیلنگ نہ ہو کہ اسے کوئی مشکل ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور کوئی کسی قسم کی تنگی فیل نہ کر رہا ہو آپ کی موجودگی میں، یعنی کہ اسے ہر لحاظ سے آپ سے وہ اچھا فیل کر رہا ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کی ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اچھا اخلاق وہ چیز ہے جس میں کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اچھا اخلاق جیت ہے۔ آپ کی فرض کریں کوئی سرعام بےزتی بھی کر رہا ہے، آپ خاموش اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو تو یہ آپ کی ہار نہیں ہے، یہ آپ کی جیت ہے۔ اس انسان کی نظر میں بھی جو ایسا کر رہا تھا، اور ایسی اگزامپلس بھری پڑی ہیں کہ لوگ خود ایک بعد میں معافی مانگتے ہیں اس انسان سے جس کا اخلاق، جو اپنے اچھے اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شکل کی خوبصورتی دیکھیں تو وہ کتنی دیر ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو اچھی لگے گی، جبکہ کردار کی خوبصورتی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بچپن میں بھی اچھا سلوک کیا تھا، وہ آپ کو اینڈ تک یاد رہے گا، لیکن باقی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی کسی چیز لحاظ سے بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ لوگ کنارہ کشی کیوں کرتے ہیں؟ کہ انسان بدتمیز ہو، جھگڑالو ہو، تو لوگ افریڈ ہو جائیں کہ شاید یہ بدتمیزی کرے گا سب کے سامنے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی گالی دے اور تمہارے اس عیب سے تمہیں آر دلائے جسے وہ جانتا ہے، تو تم اس کے عیب سے آر نہ دلاؤ جسے تم جانتے ہو، کیونکہ اس کا وبال اسی پہ ہے۔ دیکھیں، ایک انسان اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ تو خود ہی بھرے گا، آپ اپنی غلطی نہ کرو وہ والی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ طبرانی میں ہے، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ کہ کوئی آپ کے اندر ایک برا عمل داخل ہو جاتا ہے تو وہ بھی برا اخلاق ہے، تو آپ کی وہ خرابیاں ہی خرابیاں آپ کے اندر لاتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی انسلٹ کرنے والا فرض کریں اخلاق ہی انسان کا ہے، وہ چلیں باقی جھوٹ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں، ایماندار بھی بہت ہے سب کچھ، لیکن یہ چیز بھی انسان کو آہستہ آہستہ ہر طرف سے خرابی کی، باقی اعمال کی دیکھیں، ایک انسان کیا فرض کریں کسی انسان کے دوسرے کو وہ ترجیح دے گا، پھر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سی برائیاں اس میں آتی جائیں گی۔ تو یہ برا اخلاق کوئی بھی ہو، وہ انسان کے عمل کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جسے کو تم پورا نہ کر سکو۔ ترمذی میں ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نرمی کیسے ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی نشانی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیر بن جاؤ۔ جب آپ دوسروں کے لیے خیر بن کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ پہ بہترین خیر اترے گی۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، کامیابیاں دے۔ شکریہ۔